محمد ذنوبنا أنت تخاف المغفرة من عندك وارحم إنك أنت الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة بقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہ آیت مبارکہ 113 نمبر آیت مبارکہ ہے اور آج ہم 14واں رکوع شروع کر رہے ہیں. 13 رکوع سورہ بقرہ کے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ یہود و نصارہ دونوں کی ایک بات کو بیان کرتا ہے. پہلے یہود و نصارہ کے متعلق تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ الگ سے کسی اور امت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک بات کہی ہے قرآن مجید میں: رسولاً الی بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بن کے آئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک کام کیا. دیکھیں، ایک بہت بڑا فیصلے سے پہلے ایک چھوٹا جو ہے وہ جھٹکا یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہاں پر جو نطفے کا کٹ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت مریم کی ماں اور وہ سب آل عمران وہ بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل کی ایک دور کی شاخ سے تھے. لیکن یہاں پر بلڈ کٹ، نطفے کا کٹ جو اللہ نے لگایا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ آخری رسول ہو یا کوئی بھی رسول ہو، رسولوں پر اجارہ داری تو ہماری ہے، رسول تو ہم میں سے آنا چاہیے. جو بنی اسرائیل میں سے رسول ہے تو وہ ہے، جو نہیں ہے وہ رسول ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے بڑا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا کیا کہ پورے کا پورا بنی اسرائیل اور بنی اسحاق کی نسل کو ہی چھوڑ دیا اور بنی اسماعیل کی نسل سے محمد رسول اللہ کو عرب میں پیدا کر دیا. یہ تو شام کے اور فلسطین کے لوگ تھے. یہ آخری نبی ہم میں سے پیدا ہو اس چاؤ میں فلسطین اور شام سے اٹھ کر کھجوروں والی زمین مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، کم و پیش 500-600 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے. اس سے پہلے مدینہ کے اندر یہ نہیں رہتے تھے. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ کھجوروں والی زمین میں چونکہ تورات اور انجیل کی خوشخبری ہے، آخری رسول آنا ہے. ہاں، آخری رسول کھجوروں والی زمین میں ہجرت کر کے گیا، پیدا مکہ میں ہوا اور بنی اسماعیل سے پیدا ہوا. تو اللہ اس سے پہلے یہ کام یہ کر چکے تھے، بلڈ کٹ بغیر نطفے کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کے ساتھ حسد کی یہودیوں کا اس حضرت عیسیٰ سے حسد کی ایک وجہ یہ ہے. ہمارے ساتھ حسد کی تو بہت بڑی وجہ ہے کہ رسول ہی ایک اور نسل سے آیا ہے، تو اس لیے وہ تو یعنی یوں سمجھ لے کہ شریکہ ہے ہمارا. یہود ہمارا شریکہ ہیں، چاچیاں دے پتر نے ساڈے، تو چاچے تائے کے پتر ہیں ہمارے. تو یہ شریکہ ہے، اور وہ شریکہ نبوت میں آ گیا، شریعت کے اندر آ گیا. تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ عیسائیوں کی بنسبت یہودیوں اور ہندوؤں کو تم اپنے مخالف شدید ترین پاؤ گے. یہود اور ہنود نصارہ
کے ساتھ، اور اس لیے قیامت کے نزدیک نصارہ مسلمان ہو جائیں گے، سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ خود حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ جو کہیں گے وہ وہی مانیں گے، اور جو وہ کہیں گے وہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ یہود اور ہندو یہ ان کے ساتھ ہی ہماری آخری ٹکر ہے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دو جنگوں کے میدان بنیں گے، ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ جنگ کرے گا، اور دوسرا جو امام مہدی کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ میری امت میں سے ایک حصہ ضرور حق پر رہے گا ہمیشہ، اور وہ ہندوؤں کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو دو میدان جنگ بننے ہیں، ایک مڈل ایسٹ اور ایک یہ ہمارا ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا، دونوں۔ یورپ کے اندر جنگوں کا کوئی تصور نہیں معلوم ہوتا کہ یورپ کے اندر، چونکہ پورے کا پورا یورپ عیسائی ہے، وہ ہے یہودیوں کے نرغے میں، یورپ میں کوئی جنگ کی کوئی پیشین گوئی یا احادیث سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یورپ میدان جنگ نہیں بننے والا، میدان جنگ بننے والا سارے کا سارا مڈل ایسٹ یا ایشیا۔ آخری جو عظیم جنگیں آنی ہیں وہ انہی سطحوں کے اوپر آنی ہیں۔ تو عیسائیت مسلمان ہو جائے گی، یہود دجال کے ساتھی ہوں گے، اور ہندو ازلی دشمن ہیں، ان کے اندر شدت نفرت حد سے زیادہ ہر ایک کے لیے، تو اس لیے یہاں پر ایک جہاد ہوگا اور ایک جہاد وہاں ہوگا۔ تو پھر بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم کبھی دیکھو یہود و نصارہ کو ایک پلیٹ فارم پر، وہ صرف مسلمانوں کے خلاف دیکھو، آپس میں ان کے اختلاف ہی ہیں، یہاں تک کہ ان کا قبلہ بھی ایک نہیں ہے۔ اب قبلہ کیسے؟ عیسائی بھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہود بھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر تو مسجد اقصیٰ ایک ہی طرف ہے، یہود بھی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں گے، عیسائی بھی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن جب عین مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوں گے تو وہاں پر دو ممبر ہیں، تو مسجد اقصیٰ کے شرقی کو شرقن الی شرقیہ، حضرت مریم مسجد اقصیٰ کے شرقی کونے کی طرف گئی تھی حضرت عیسیٰ کو جنم دینے کے لیے۔ شرقی کونا، مشرقی کونا عیسائیوں کا ہے اور مغربی کونا یہودیوں کا ہے، وہاں جا کر ان کے مصلے الگ الگ ہیں، اتھے جا کے۔ تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے تو قبلے ایک نہیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیں گے تو تب آپ دیکھیں گے یہ اکٹھے ہیں، لیکن وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، دل ایک نہیں گے، اتو تو ایک نے، یہ جھوٹے معاہدے جو ہے وہ کرنے۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا لیست النصارى، عیسائی کی شان ہے، لیست کیا شے ہے، ان کا پاس ککھ نہیں ہے، لیست النصارى علی شیء، یہ کسی اصل کے اوپر نہیں ہے، نہ ان کا دین ہے، یہ انجیل بھی ان کی صحیح نہیں ہے، ان کا عیسیٰ نبی بھی صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو یہ کہا، اور وقالت النصارى لیست الیہود، اور عیسائیوں نے کہہ دیا تسی بھی کوئی شے نہیں ہو۔ وقالت النصارى لیست الیہود، عیسائیوں نے کہا یہودی بھی کوئی چیز نہیں ہے، علی شیء، کسی اصل پر نہیں ہے، کوئی اصل دین نہیں ان کا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اگلا لفظ اللہ کا ہے، جبکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایک تورات کی اور ایک انجیل کی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دونوں کتاب والے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو صحیح نہیں مانتے کہ تسی کسے، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کہی تھی پچھلے سوموار کو، کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ایک ڈال دیا ہوا ہے جی مسلمان انہوں کافر انہوں کافر انہوں کافر، یہ جنت ٹھیکیدار نے یہ ہے تو وہ ہے، اصل میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ خصلت ان کی ہے، انہوں نے اپنا داغ دھونے کے لیے 9/11 کے بعد مسلمانوں کے اوپر مسلمان دہشت گرد، مسلمان فلاں، مسلمان، تو یہ ایک پروپوگنڈے کے ساتھ، لیکن اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں، لیست علی شیء، کسی شے تے نہیں، انہوں دا کوئی دین امان نہیں۔ یتلون الکتاب، اللہ کہتا ہے جب کہ یہ دونوں میرے نزدیک میری امت ہے، یہ دونوں کو کتاب میں نے عطا کی ہے، یہ دونوں یتلون الکتاب، کتاب والے ہیں۔ کذالک، اسی طرح کی بات، قال الذین، کہی ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو امی ہیں، مشرکین مکہ، اور اللہ نے کہا جنہ کو ککھ نہیں آیا انہوں نے بھی، اور 360 بتوں کے پجاری ہیں،
جن کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی، عرب کے اندر تو کوئی شریعت آئی نہیں، کوئی شریعت ہی نہیں آئی پچھلے 2000 سال سے، 2-3 ہزار سال سے۔ ہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قبلہ بنایا، بس وہ ابراہیم کے بعد یہاں پر کوئی نبی نہیں آیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ابراہیم کے ہم رکھوالے ہیں، کیونکہ قبلہ ابراہیم نے بنایا تھا خانہ کعبہ، تو پھر جدے کول نبی دی وراثت ہوئے وہی اصل پر ہوتا ہے۔ اور نبی کی وراثت کیا 360 بتوں سے بھر رکھا ہے انہوں نے مکہ کو۔ تو کہیں ان لوگوں نے بھی ایسی بات جن لوگوں نے کوئی علم ہی ککھ نہیں ہے، جن کے پاس تو کتاب ہی کچھ، لا یعلمون مثل قولہم، ان ہی جیسی ایک بات انہوں نے بھی کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہاں دنیا تے تسی کی ہو، آگے اللہ نے پوری آیت ان کے اوپر دے ماری ہے، سنیے گا 2-3 آیتیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے گھروں سے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے گھر مکے سے مسلمانوں کو نکالا۔ اور یہود اس سے پہلے عیسائیوں کو بیت المقدس سے نکال چکے ہیں، اور اس سے پہلے عیسائیوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو فیصلہ اسی قیامت والے دن کریں گے کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے، لیکن دنیا تے تانوں دس دیے کہ تسی کی ہو۔ تم تینوں قوموں نے، ایک قوم نے اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا، اور تم لوگوں نے آپس میں لڑ کر مسجد اقصیٰ سے ایک دوسرے کو نکالا۔ کتنی دفعہ مسجد اقصیٰ گرائی گئی، ٹیمپل سلیمانی گرایا، بخت نصر آیا اس نے گرایا، اس سے پہلے بھی گرایا گیا، وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ ومن، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے مسجدوں سے اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا، وسعی فی خرابیہا، اس میں کوشش کر کے خرابی پیدا کی۔ آج بھی بعض مسجد کے جو متولی ہیں نا، چودھری، مسجد کے چودھری، وہ مسجد خرابیاں ہی پیدا کر دیں۔ اور جتنا کوئی نہ کوئی ایک بزرگ مسجد میں ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں خرابی ہوتی ہے، انہیں مولوی صاحب نے بھی چینل نہیں بہن دینا، انہیں کوئی نماز جیڑی ٹائم تے نہیں ہون دینی۔ جی میری اجازت کے بغیر نماز کا ٹائم کیوں چینج کیا؟ وہ بھائی جو امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹائم چینج کر دے، کیونکہ وہ حیثیت نہیں۔ ایک بس ایویں نا اڑائی ہوئی ایک گل اپنی چودراہٹ واسطے، جی نماز کا ٹائم میں چینج کراں گا۔ جو ایک قرآن و حدیث 7 سال پڑھ کے آیا ہے امام، اور وہ عالم دین ہے، وہ نماز تمہیں پڑھاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نماز کا ٹائم کیا ہے، وہ چینج کر لے گا، اس کی ڈیوٹی لگاؤ بھائی نماز کا ٹائم بھی تم نے چینج کرنا ہے۔ بھائی یہ نا اپنی چودراہٹ رکھنے کے لیے مسجد میں ٹائم میں چینج کرنا ہے بس۔ تو خرابی وسعی خرابیاں، مسجدوں کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، کوشش کر کے خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، جب کہ ان کا کام تو یہ تھا یہ مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، تم نماز پڑھنے آئے ہو، عبادت کرنے آئے ہو، جاؤ نماز پڑھو عبادت کرو، اپنے گھر جاؤ۔ مسجد کی لائٹ کیوں چلتی پی ہے، پکھا کیوں نہیں بند کیتا، صف سیدھی نہیں گئی، نماز کا ٹائم پہلو چینج کرتا، مولوی صاحب کتنے نے 2 منٹ لیٹ ہو گئے۔ بھائی تمہیں چاہیے تھا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نماز پڑھو اور گھر جاؤ۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا کی ذلت ہے، آخرت کی ذلت ہے، عذاب عظیم، اور قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے بات کر دی تینوں کو، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور مشرکین مکہ کو بھی۔ اگلی آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، زمین کا مشرق بھی اللہ کا ہے، زمین کا مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دو، اللہ کی طرف ہی اپنا چہرہ رکھو، یعنی کہ اگر تمہیں قبلہ معلوم نہ ہو کہیں تو جہاں جس طرف بھی منہ کرو گے رب اس طرف ہی ہے۔ تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم منہ کرو گے رب اسی طرف ہے، اور تمہیں نہیں قبلہ پتہ تو چہرہ اللہ کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دو۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑے وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ آگے اللہ نے اگلی بات کہی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد جنی ہے،
اکالی گزرا نا کرسمس. اب نبی قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا, زمین پھٹ کیوں نہیں گئی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے. کئی لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد جنی ہے جبکہ اس کی تو بیوی نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ کرسمس اگلے پچھلے لفظ میں نہیں بولتا ہوتا, یہ کہنا یہ گویا کہ اللہ نے اولاد جنی ہے. اور کسی مسلمان نے اپنے منہ سے کفریہ جملہ بولیا وہ واقعتاً کفر ہے, چاہے آپ ہیومینٹی اور انسانیت کے کتنے بڑے پرچار اور جھنڈے اٹھا کر پھرتے ہوں. اپنے حد سے باہر جانا, اپنی شریعت سے باہر جانا, اور پھر مولوی کو کہنا کہ مولوی سانو کافر کہندا. تم وہ عمل کرو کہ جس پر اللہ کو غصہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے, حدیث ہے صحیح بخاری کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے کہا کہ اللہ نے اولاد جنی ہے اس نے اللہ کو گالی دی ہے. تو یہاں پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا اور اللہ کسی سے نہیں نکلا. اللہ سے کوئی نہیں ہے اور اللہ کسی سے نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کے اندر یہ جو اذان سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں, نورم من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نور, استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ کے رسول سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نور میں سے محمد رسول اللہ کا نور ثابت کر دیا جائے. فرشتے نور سے بنے, آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں دودھ بھی نور ہے, جی ٹھیک ہے مان لیا, یہ نور اللہ کے نور ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ کے نور میں سے کچھ نہیں نکلا. فرشتوں کا نور ایک الگ نور ہے, اس کا اللہ کی ہستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے نور کا ایک پلر بنایا, اس میں سے فرشتے پیدا کیا ہے. یہ وحی ہوتی, وہی نور ہے. قرآن مجید نور ہے, اللہ کی وحی نور ہے. اللہ کا دین نور ہے کہ نہیں؟ نور, نور ہدایت ہے, تو یہ اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور نہیں ہے, اللہ نور ہے, نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. لیکن اللہ کے نور میں سے کوئی چیز نہیں نکلی. یہ کفر ہے ایسا کہنا, وہ الگ سے نور ہے. تو اللہ نے پھر اگلی بات کہی کہ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور بیٹیاں زندہ درگور کرتے ہو, تو رب کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو, اپنیاں بیٹیاں زندہ درگور کرتے ہو, اور ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو. اللہ کہاں سے بندے کو پکڑتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے تسی بیٹیاں پسند کرو تو رب نو بیٹیاں, رب واسطے بیٹیاں تے اپنے واسطے بیٹے. تو وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد جنی. سبحانہ, اللہ تو اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانت, بلکہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو زمین و آسمان کے اندر ہے, بلکہ وہ سب اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. چاہے کوئی بھی ہے, درخت, چرند, پرند, پتھر. اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جن پتھروں کو بت بنا کر تم پوجتے ہو وہ بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں, پتھر بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں. کل اللہ قانتون, سب کے سب اللہ کے تابع فرمان ہیں, سب کے سب. یہ آیت نمبر 116 ہو گئی ہے. اس سے آگے یہی موضوع چل رہا ہے, انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.